اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو چوتھی کتاب کے بارے میں ہے کہ جو خلاصۃ الاقوال فی علم الرجال، کیا کتاب کا نام ہے؟ خلاصۃ الاقوال فی علم الرجال۔ یہ کتاب علامہ الاطلاق الحسن بن یوسف بن المطہر حلی کی تالیف ہے، یعنی علامہ حلی کی تالیف ہے یہ کتاب جو ہے علامہ حلی کی تالیف ہے، یعنی جسے علامہ حلی رضوان اللہ تعالی علیہ نے تالیف فرمایا ہے، جن کی ولادت 648 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی علامہ حلی کی، اور وفات 726 ہجری میں ہوئی ہے۔ 648 ہجری میں ولادت ہوئی اور 726 ہجری میں وفات ہوئی۔ یعنی جن کی عمر تقریباً 78 سال ہوئی اور وفات 726 ہجری میں ہوئی، اور جن کی شخصیت ایک شہرۂ آفاق حیثیت رکھتی ہے، یعنی علامہ حلی کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے، بلکہ آپ کی شخصیت مشہور ترین شخصیت ہے۔ آپ نے معقولات و منقولات ہر علم میں کمال حاصل کیا ہے۔ علامہ حلی نے معقولات اور منقولات سب میں کمال حاصل کیا ہے، اور بچپنے ہی میں بڑے بڑے علماء پر سبقت حاصل کر لی ہے۔ فقہ جعفری کے سلسلے میں مفصل، مختصر اور متوسط ہر قسم کی کتابیں تصنیف کی ہیں، اور کمال علم و فقہ کا مظاہرہ کیا ہے۔ جی، آپ کی کتاب رجال کے 2 حصے ہیں، یعنی جو علامہ حلی کی کتاب رجال ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ان افراد کا تذکرہ کیا ہے جو مورد اعتماد ہیں، اور اس میں 17 فصلیں ہیں، یعنی پہلے حصے میں 17 فصلیں ہیں۔ یعنی علامہ حلی نے اپنی کتاب کو جو خلاصۃ الاقوال فی علم الرجال ہے اس کے 2 حصے کیے ہیں، اور اس میں 17 فصلیں ہیں۔ پہلے فصل میں، یعنی 17 فصلیں پہلے حصے میں ہیں۔ کن لوگوں کے بارے میں؟ پہلا حصہ ان افراد کا تذکرہ کیا ہے اس میں جو مورد اعتماد ہیں، اور دوسرے حصے میں ان افراد کا تذکرہ ہے جنہیں ضعیف قرار دیا گیا ہے اور ان کے قول کو رد کر دیا گیا ہے یا توقف سے کام لیا گیا ہے، اور اس میں بھی 17 فصلیں ہیں، اس میں بھی 17 فصلیں ہیں، یعنی 17 فصلیں ہی پہلے حصے میں ہیں اور 17 فصلیں ہی دوسرے حصے میں ہیں، اور در حقیقت یہ کتاب فہرست شیخ و نجاشی کا خلاصہ ہے، اور اس میں کچھ اضافات بھی ہیں، کہہ رہے ہیں اس کا تذکرہ محقق شوستری نے اس انداز سے کیا ہے کہ علامہ نے جو کچھ رجال کشی یا شیخ طوسی یا فہرست نجاشی سے نقل کیا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کہ یہ کتابیں خود ہی دسترس میں ہیں، لیکن اس کی اہمیت
ان منقولات میں ضرور ہے جنہیں رجال حقیقی، رجال ابن خدا، سقات ابن الغزائری یا کتاب مضمومین ابن الغزائری سے نقل کیا ہے، جس تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی ہے۔ یعنی اگر شیخ نجاشی یا رجال کشی وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اس اعتبار سے تو کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ کتابیں خود ہی دسترس میں ہیں، لیکن اس کی اہمیت ان منقولات میں ضرور ہے جنہیں رجال حقیقی، رجال ابن خدا، سقات ابن الغزائری یا کتاب مضمومین ابن الغزائری سے نقل کیا ہے، جس تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی ہے۔ یعنی اس کا یہ فائدہ ہو گیا کہ وہ کتاب جو ہے وہ نہیں مثلا ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم تک نہیں پہنچی ہے یا ہم نے اس کو تلاش کر پائے یا نہیں مل پائی ہمیں، تو لیکن اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اختتام میں انہوں نے ذکر کر دیا ان باتوں کو، ان چیزوں کو، تو یہ فائدہ ہوا۔ یا پھر نجاشی ہی سے نقل کیا ہے لیکن اس کا ذکر ہمارے نسخے میں نہیں ہے، جیسے لیث بن البختری، ہشام بن ابراہیم عباسی، محمد بن نصیر، محمد بن احمد بن محمد بن سنان، محمد بن ابی قزاعہ، محمد بن الولید السیرفی، مغیرہ بن سعید، نقیع بن الحارث وغیرہ۔ یہ بعض افراد کے بارے میں ان اخبار کو نقل کیا ہے جن کا کوئی مدرک ہمارے پاس نہیں ہے، تو گویا بہرحال ان چیزوں کے بارے میں یعنی یہ بہتر فائدہ ہوا ہے، جیسے اسماعیل بن فضل الحاشمی یا محمد بن احمد النتنزی وغیرہ، یعنی یہ انہوں نے ذکر کیا تو اس کا فائدہ ہوا۔ بہرحال جو کام کیا جاتا ہے اگر اس کا ایک ناحیت سے آپ یہ دیکھیں کہ فرض کر لیں کہ ایک ناحیت سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا فائدہ دوسری ناحیت سے ہو جائے، اور خود یعنی جیسے انہوں نے کہا کہ موقع شوشتری نے اس انداز سے کیا ہے کہ علامہ نے جو کچھ رجال کشی توسی یا فہرست نجاشی سے نقل کیا ہے، تو ظاہر ہے نقل انہوں نے اس سے کیا ہے، تو یعنی بعض کتابوں میں کے بارے میں ہمیں اس سے چلو فائدہ نہیں ہے، لیکن بعض کے بارے میں فائدہ ہو جاتا ہے، کام بہرحال کام ہوتا ہے اور اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس سے جو ہے وہ مدد ملتی ہے اور وہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا جیسے یہی ہے کہ مثلا بعض کتابیں ہیں وہ بعض کے پاس نہیں ہے، یہ کتاب ان کے پاس موجود ہے تو اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، بعض ہیں کہ ہے ہی نہیں اصلاً اس وقت تو ان سے کوئی چیز نقل ہوئی ہے تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال علامہ نے بہرحال کام یعنی علامہ حلی کے جو کارنامے ہیں وہ اپنی جگہ پر یعنی اپنے مقام رکھتے ہیں۔ خلاصہ علامہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور رجال ابن داود کی مشابہت و مماثلت سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں حضرات ہم عصر تھے، یعنی دونوں کے جو کارنامے ہیں اس مسئلے میں وہ مماثلت رکھتے ہیں، اور مماثلت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہم عصر تھے۔ اس کے علاوہ ہم عصر میں یا ہم فکر انسان یا مثلا جیسے آج کے دور میں بہت سے مباحث ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے، تو افکار نقل ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ذہن میں ایک دوسرے کی، اور پھر مثلا وہ ان کو کتابی شکل دے دیں تو وہ قریب ہو سکتے ہیں، نہج ایک قریب ہو سکتا ہے، بہت ساری فکر افکار ایک ہو سکتی ہیں۔ تو علامہ حلی کا بھی یعنی اور رجال ابن داود جو آپ پڑھ چکے، تو یہ دونوں کے رجال جو ہیں مشابہت رکھتے ہیں، مماثلت رکھتے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں حضرات ہم عصر تھے، لہذا دونوں نے ایک ہی نہج پر کتاب تالیف کی ہے، اور یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ دونوں کے استاد احمد بن طاؤس تھے، لہذا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس منہج کی نشاندہی کی ہو اور دونوں نے استاد کے مقرر کردہ خطوط پر قدم آگے بڑھایا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک ہی استاد ہے اگر اور استاد کے مثلا 2 4 10 شاگرد ہیں یا زیادہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ سب
طلباء اپنے استاد کے منہج سے متاثر ہو کر جب وہ قلم اٹھائیں اور کتابتی میدان میں آئیں، تصنیف و تعلیف کریں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اکثر و بیشتر کے مناہج ایک ہی ہو جائیں، کیونکہ استاد ایک ہے، طریقہ ایک ہی نے سکھایا ہے۔ حتیٰ کہ افکار بھی مل سکتی ہیں، چونکہ جو بہت سارے مثلا لوگ ایک ساتھ جمع رہے، متعدد دروس استاد سے حاصل کیے، آپس میں مباحثے کیے، تو فکر بھی بن جاتی ہے، یعنی فکر ایک بھی ہو سکتی ہے، سوچ بھی ایک ہو سکتی ہے، اور طریقہ بھی ایک ہو سکتا ہے۔ اور دونوں نے استاد کے مقرر کردہ خطوط پر قدم آگے بڑھایا ہو کہ علامہ علی اور ابن داؤد کے استاد ایک تھے، اور دونوں لہٰذا ایک دوسرے کے افکار سے متاثر ہو سکتے ہیں، ایک منہج اختیار کر سکتے ہیں، اور ہوتا ہے ایسا۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس منہج کی نشاندہی کی اور دونوں نے استاد کے مقرر کردہ خطوط پر قدم آگے بڑھایا ہو۔ بہرحال ان دونوں کتابوں میں کئی عدد فرق بھی پائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک سی ہیں، بالکل نہیں، بہت سارے فرق بھی ہیں، یعنی جہاں ایک جیسی نظر آتی ہے وہاں پر فرق بھی ہیں، وہ ظاہر ہے۔ وہ بہرحال چونکہ دو الگ الگ انسان ہیں، دو الگ الگ عالم ہیں، تو اگر افکار کہیں کہیں ملتی ہے تو بہت سارے مقامات پر الگ بھی ہو سکتی ہیں، طریقے الگ بھی ہو سکتے ہیں، اور جداگانہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان کیا جائے گا کہ ان دونوں کتابوں میں کئی عدد فرق بھی پائے جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہوگا، کیونکہ وقت تمام ہو گیا۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔